ایک شخص کا دل دھڑکنا بند کر دے، اس کا دماغ خاموش ہو جائے اور سانس بھی رک جائے تو کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے، اس شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ ہر بار درست نہیں ہوتا ہے۔ 1991 میں ڈاکٹروں نے طب کی تاریخ کی سب سے خطرناک دماغی سرجریز میں سے ایک سرجری انجام دی۔ ایک عورت جس کے جسم کو موت کے قریب ٹھنڈا کیا گیا، اس کا دل بند کر دیا گیا، اس کی سانسیں رک گئیں اور اس کے دماغ کی لہریں مکمل طور پر خاموش ہو گئیں، اور پھر بھی وہ ایک ایسی کہانی کے ساتھ واپس آئی جس پر آج تک بحث جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے پیم رائنولڈز کے حیرت انگیز کیس کی، ایک ایسا کیس جو نیورو سرجنز نے دستاویزی طور پر ریکارڈ کیا، مشینوں نے مانیٹر کیا، اور جسے آج بھی جدید میڈیکل سائنس کا سب سے دلچسپ معمہ یعنی مسٹری سمجھا جاتا ہے۔ پیم رائنولڈز اٹلانٹا کی 35 سالہ گلوکارہ اور گیت نگار تھیں۔ 1991 کے اوائل میں انہیں شدید چکر آنا، بولنے میں دقت اور جسمانی کمزوری جیسے مسائل شروع ہوئے۔ پہلے ڈاکٹروں نے اسے ذہنی دباؤ سمجھا، مگر میڈیکل ٹیسٹ نے ایک خوفناک حقیقت دکھا دی۔ پیم کے دماغ کے نچلے حصے میں ایک بہت بڑا اور خطرناک اینیوریزم تھا، اور وہ بھی بالکل برین سٹیم کے قریب۔ اب اینیوریزم کیا ہوتا ہے؟ اس میں خون کی نالی خطرناک حد تک پھول جاتی ہے یا غبارے کی طرح ابھر آتی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق یہ اینیوریزم اتنا گہرا اور بڑا تھا کہ روایتی سرجری تقریباً ناممکن تھی۔ بغیر علاج کے یہ کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں دنیا کے سب سے بہترین نیورو سرجنز میں سے ایک کے پاس بھیجا گیا، اور وہ تھے ڈاکٹر رابرٹ ایف سپیٹزلر، جو کہ اس وقت بیرو نیورولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف فینکس ایریزونا میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر سپیٹزلر نے ان کے دماغی سکین دیکھے اور صاف بتا دیا کہ اس اینیوریزم تک محفوظ طریقے سے پہنچنے کے لیے دماغ کو مکمل طور پر خون سے خالی کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا، جسے ڈیپ ہائپوتھرمک سرکولیٹری اریسٹ یا اسٹینڈ سٹل آپریشن کہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار انتہائی نایاب تھا، اور دنیا کے صرف چند مراکز ہی یہ سرجری کر سکتے تھے۔ اس آپریشن کو سر انجام دینے کے لیے بیرو نیورولوجیکل انسٹیٹیوٹ کے مطابق پیم کا جسم تقریباً 10 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا کیا جائے گا، ان کا دل اور سانس روک دی جائے گی، دماغ سے خون نکال دیا جائے گا، EEG پر دماغ بالکل فلیٹ لائن دکھائے گا، اور سرجنز کے پاس صرف چند منٹس ہوں گے۔ سادہ لفظوں میں پیم کو طبی طور پر مردہ کرنا ضروری تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ پیم نے ہاں کر دی۔ پھر آیا 8 اگست 1991 کا دن، جب پیم کی سرجری ہونی تھی۔ اس دن سرجنز، اینستھیزیولوجسٹ اور نرسز سب ایک ایسی سرجری کی تیاری کر رہے تھے جسے دنیا کے صرف چند ڈاکٹر سمجھتے تھے۔ پیم کو بے ہوش کیا گیا، ان کی آنکھیں ٹیپ سے بند کی گئی، ان کے کانوں میں خاص سپیکرز لگائے گئے جو ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتے تھے۔ یہ آوازیں دماغ کی برین سٹیم ایکٹیویٹی جانچنے کے لیے ہوتی تھی، اور یہ مانیٹر بہت اہم تھے کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ دماغ جواب دے رہا ہے یا نہیں۔ ان کے جسم کا درجہ حرارت کم ہونے لگا، دل کی دھڑکن سست ہوئی، اور پھر خاموشی۔ مشینیں دکھا رہی تھی کوئی دل کی دھڑکن نہیں، کوئی سانس نہیں، دماغ تک کوئی خون نہیں پہنچ رہا، اور EEG پر مکمل خاموشی۔ ڈاکٹر سپیٹزلر بعد میں کہتے ہیں کہ اس وقت دماغ مکمل طور پر بند تھا۔ سرجنز نے کھوپڑی کھولی، اینیوریزم تک پہنچے اور بڑی احتیاط سے مرمت شروع کی، اور یہ سب سرجیکل ریکارڈز میں دستاویزی طور پر موجود ہے۔ سرجری کامیاب رہی، اور جب پیم ہوش میں آئی تو انہوں نے ڈاکٹروں کو ایک حیران کن بات بتائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس دوران جب ان کا دل بند تھا، ان کا دماغ خاموش تھا، اور ان کے جسم میں خون نہیں تھا، تو وہ اپنے جسم سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ انہوں نے آپریشن تھیٹر کو اوپر سے دیکھا، سرجن کو کام کی تیاری کرتے دیکھا، سرجری میں استعمال ہونے والا ہڈی کا کٹر دیکھا جسے انہوں نے الیکٹرک ٹوتھ برش جیسا کہا، عملے کی گفتگو سنی، خود کو نیچے لیٹا ہوا دیکھا۔ انہوں نے ایک سرنگ جیسے تجربے، روشنی اور مرے ہوئے رشتہ داروں سے ملنے کا بھی ذکر کیا۔ لیکن محققین کے لیے حیرت کی اصل بات یہ تھی کہ ان کی بیان کردہ بہت سی تفصیلات درست تھیں۔ وہ ہڈی والا آلہ واقعی ویسا ہی تھا، گفتگو واقعی آپریشن کے دوران ہوئی تھی، ان کی آنکھیں ٹیپ سے بند تھیں، ان کے کانوں میں شور تھا، اور EEG خاموش تھا، اور اسی وجہ سے یہ کیس دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ اب جو اس بات کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ EEG فلیٹ تھا، دماغی رد عمل غائب تھا، خون مکمل طور پر نکالا گیا تھا، آنکھیں ٹیپ سے بند تھیں، کانوں میں بلند شور تھا، عام آواز سننا ممکن نہیں تھا، اور یادداشت بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی پیم نے درست تفصیلات بیان کی۔ اب سائنس کی دنیا میں اعتراضات بھی موجود ہیں، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کچھ آوازیں فلیٹ لائن سے پہلے سنی گئی ہوں گی، یعنی یہ آخری لمحات کی یادداشت ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اینستھیزیا اویئرنس، کبھی کبھار مریض بے ہوشی میں بھی جزوی طور پر شعور رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بعد میں تعمیر شدہ یادداشت، انسانی دماغ کبھی کبھی بعد میں چیزوں کو جوڑ کر واقعہ بنا دیتا ہے۔
اور چوتھے نمبر پر صدمے کی وجہ سے بکھری ہوئی یادیں۔ شدید سرجری کے دوران دماغ عجیب ترین تجربے پیدا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سپیٹزر نے پیم کی جانب سے بیان کیے گئے بہت سے مشاہدات کی تصدیق کی اور بعد میں یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ اب یہ کیس آج بھی کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ یہ سرجری مکمل طور پر دستاویزی تھی۔ مانیٹرز نے دکھایا کہ دماغ غیر فعال تھا اور پیم کی باتوں میں درست تفصیلات تھی۔ یہ جدید میڈیکل سائنس کا سب سے مشہور NDE یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کا کیس ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کیا شعور جسم سے آزاد بھی ہو سکتا ہے؟ سائنس کے سب سے سخت ناقد بھی کہتے ہیں یہ NDE تحقیق کا سب سے مضبوط کیس ہے، اور ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جسے سائنس آج 34 سال گزرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں سکی۔ آخر 1991 میں پیم رائنولڈز کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کیا وہ دماغ کی آخری جدوجہد تھی، ایک اینستھیزیا کا دھوکہ، یا واقعی شعور جو جسم سے الگ ہو گیا تھا؟ آپ کے خیال میں کیا ہوا ہوگا؟